فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم مخرج ضاد کے کلمات کی احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 713، فصل نمبر 1، ضحک یعنی ہنسی۔ ہیڈنگ 2364، بہترین ہنسی مسکراہٹ ہے۔ سورہ نمل آیت 19 میں ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات پر مسکرائے۔ حدیث 10974، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ایک دن آپ انصاری نوجوانوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، جوانوں، تم میں جس شخص کو آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالا ہے اور نیکی کے سلسلے میں اس کے اعمال کوتاہی کا شکار ہے، اسے چاہیے کہ وہ قبروں میں جا کر جھانکے اور مردوں کے دوبارہ اٹھائے جانے سے عبرت حاصل کرے۔ لہٰذا سب موت کو یاد کرو، کیونکہ موت لذتوں کا صفایا کر دیتی ہے۔ بہار جلد 76، صفحہ 80، صفحہ 59۔ حدیث 10975، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کی آواز دھیمی ہو جاتی اور ہنسی پر مسکراہٹ غالب آ جاتی۔ غرض کہ آپ اولے جیسی سفید دانتوں سے ہنستے۔ بہار الانوار جلد 16، صفحہ 298۔ حدیث 10976، مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ جب ہنستا ہے تو اس کی آواز اس کے اپنے کانوں سے بلند نہیں ہوتی۔ بہار الانوار جلد 78، صفحہ 27۔ نہج البلاغہ خطبہ 193، اور اسی میں ہے کہ اس کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ حدیث 10977، قہقہہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 8، صفحہ 479۔ حدیث 10978، جب قہقہہ سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً کہو، اللہم تمقتنی، خداوندہ مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ وسائل الشیعہ جلد 8، صفحہ 479۔ حدیث 10979، بہترین ہنسی مسکراہٹ ہے۔ غرر الحکم 10980، مومن کی ہنسی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 8، صفحہ 479۔ حدیث 10981، ابو درداء کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے تو مسکرا کر بیان فرماتے۔ بہار جلد 16، صفحہ 298۔ حدیث 10982، جو شخص اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرائے اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ بہار 74، صفحہ 298۔ کافی جلد 2، صفحہ 206۔ حدیث 10983، انسان کا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی ایک نیکی ہے اور اس کا راستے سے تنکا ہٹانا بھی نیکی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11، صفحہ 569۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2365، زیادہ نہ ہنسو۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ توبہ آیت 82، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ حدیث 10984، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، فرزند عزیز، زیادہ ہنسی سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کو قیامت کے دن حقیر بنا دے گا۔ بہار 71، صفحہ 277 اور 76، صفحہ 58، اور اسی میں ہے قیامت کے دن فقیر بنا دے گا۔ حدیث 10985، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ بہار 76، صفحہ 59۔ 10982، زیادہ ہنسنا ایمان کو
دل سے محو کر دیتا ہے۔ بہار 14 صفحہ 249 جلد 76 صفحہ 60۔ حدیث 10987 جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب اور وقار جاتا رہتا ہے۔ بہار 77 صفحہ 285۔ حدیث 10988 جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ غرر الحکم۔ حدیث 10989 زیادہ ہنسی ہم نشین کو وحشت زدہ کر دیتی ہے اور سردار کو معیوب کرتی ہے۔ غرر الحکم۔ 10990 انسان کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو خراب کر دیتا ہے۔ غرر الحکم۔ 10991 کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت فضول ہنسی ہنستے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن بہت زیادہ روئیں گے۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے خوف سے روتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ہنسیں گے۔ بہار 76 صفحہ 59۔ حدیث 10992 جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جاتا تو یقیناً تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 249۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 480 باب 83۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2366 ہنسی کیسی؟ حدیث 10993 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے نقل کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے اور جسے جہنم کا یقین ہے پھر بھی ہنستا ہے۔ حدیث 10994 حدیث معراج میں ہے خداوند عالم فرماتا ہے مجھے اس بندے پر تعجب ہے جسے یہ علم نہیں کہ میں اس سے راضی ہوں یا ناراض اور پھر بھی وہ ہنستا ہے۔ بہار 77 صفحہ 22۔ ہیڈنگ 2367 تعجب آور بات کے بغیر ہنسنا۔ حدیث 10995 3 باتوں میں خدا کی ناراضگی ہے۔ نمبر 1 رات کو جاگے بغیر دن کو سونا۔ نمبر 2 تعجب آور بات کے بغیر ہنسنا۔ نمبر 3 سیر ہونے کے لیے باوجود کھانا کھانا۔ بہار جلد 676 صفحہ 58۔ حدیث 10996 تعجب آور بات کے بغیر ہنسنا جہالت ہے۔ بہار 76 صفحہ 59۔ حدیث 10997 اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بغیر تعجب آور بات کے ہنستا ہے اور بغیر ضرورت کے بہت چلتا ہے۔ بہار 78 صفحہ 309۔ حدیث 10998 انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تعجب آور بات کے ہنسے۔ غرر الحکم۔ 10999 حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا جان لینا چاہیے تمہارے اندر 2 قسم کی عادات ہیں، ایک تو بغیر تعجب آور بات کے ہنسنا اور دوسرے بغیر بھولے سستی کرنا۔ بہار 77 صفحہ 82۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 کا صفحہ 479 باب 82۔ اگلی ہیڈنگ 2368 ہنسانے والی باتیں۔ سورہ زخرف آیت 47 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کے پاس ہمارے معجزے لے کر آئے تو وہ لوگ ان معجزات کی ہنسی اڑانے لگے۔ حدیث 11000 یعنی 11,000۔ الحمدللہ ہم 11,000ویں حدیث پہ پہنچ چکے ہیں۔ گفتگو میں ایسی بات سے اجتناب کرو جس سے لوگ ہنسیں، خواہ تم کسی اور کی حکایت ہی کیوں نہ بیان کر رہے ہو۔ بہار 76 صفحہ 60 شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 121 اور غرر الحکم۔ حدیث 11001 انسان محفل میں ایسی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس طرح وہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے سمیت جہنم میں جا گرتا ہے۔ بہار 77 صفحہ 88۔ 11002 ہلاکت و تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسیں، اس کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔ بہار 77 صفحہ 88۔ حدیث 11003 مدینہ میں ایک بیکار شخص رہتا تھا جو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اس شخص یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے ہنسانے سے عاجز کیا ہوا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک دن شہر میں جا رہے تھے، آپ کے پیچھے آپ کے 2 خدمتگار بھی تھے۔ اتنے میں وہی شخص آیا، جناب کی ابا آپ کے کاندھوں پر سے کھینچ لی اور چلتا بنا۔ امام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، لوگ اس کے پیچھے گئے، وہ ابا اس سے واپس لا کر جناب پر ڈالی۔ امام نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا ایک بیکار سا شخص ہے جو اہل مدینہ کو ہنساتا رہتا ہے۔ امام نے فرمایا اس سے کہہ دو اللہ کا ایک دن ایسا بھی ہے جس میں بیکار لوگ خسارے سے دوچار ہوں گے۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 537۔ حدیث 11004 اپنے آپ کو مزاحیہ باتوں، ہنسانے والی سنی سنائی باتوں اور باطل باتوں کے
اترنے کی جگہ سے باوقار رکھو۔ غرر الحکم۔ ہیڈنگ 2369 ہنسی کے بارے میں متفرق احادیث 11005۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روتے بھی تھے اور ہنستے بھی تھے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے بھی تھے، ہنستے نہیں تھے، روتے ہی تھے، ہنستے نہیں تھے، اور جو کچھ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے وہ بہتر طریقہ تھا۔ بہار جلد 14 صفحہ 249، جلد 76 صفحہ 60۔ حدیث 11006۔ جو شخص ایک مرتبہ ہنستا ہے اس کی عقل سے علم کی رالیں ٹپکنے لگ جاتی ہیں۔ بہار 78 صفحہ 158۔ حدیث 11007۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، جب سے جہنم خلق ہوئی ہے میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ تنبیہ الخواطر 54۔ حدیث 11008۔ جو لوگ دنیا سے روگردانی کیے ہوتے ہیں ان کے دل روتے ہیں، خواہ بظاہر ہنس رہے ہوں، ان کا رنج و غم شدید ہوتا ہے، خواہ وہ بظاہر خوش ہو رہے ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ 113۔ اس کے بعد فصل نمبر 2 ہے الضرب یعنی مارنا۔ ہیڈنگ 2370 ضرب مارنا۔ حدیث 11009۔ نوکر کو نافرمانی پر معاف کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اسے سزا کے طور پہ مارو۔ غرر الحکم۔ 11010۔ اللہ تعالیٰ کا بہت نافرمان ہے وہ شخص جو اسے قتل کرے جو اس کا قاتل نہ ہو، اور اسے مارے جس نے اس کو نہیں مارا۔ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ 11۔ 11011۔ خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو اسے قتل کرے جو اس کا قاتل نہ ہو، اور اسے مارے جس نے اس کو مارا نہ ہو۔ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ 11۔ مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو اسلحہ باب رسول خدا کی تلوار کا دستہ۔ حدیث 11012۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوڑا مارے اور اللہ تعالیٰ اسے آگ کا کوڑا مارے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ 12۔ 11013۔ جو شخص کسی مسلمان کے رخسار پر تماچا مارے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دے گا، زنجیروں میں جکڑ کر اسے محشور کیا جائے گا، البتہ اگر وہ توبہ کر لے تو سزا سے بچ جائے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ 12۔ 11014۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق میں بدترین وہ شخص ہے جو ناحق طور پر کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کرے اور اس شخص کو مارے جس نے اسے نہیں مارا، یا اس کو قتل کرے جو اس کا قاتل نہ ہو۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 220۔ حدیث 1۔ حدیث 11015۔ خراج وصول کرنے والے کارندوں کے نام حضرت امیر علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس، کسی شخص کو درہم روپے پیسے کے بدلے کوڑے نہ مارنا۔ نہج البلاغہ مکتوب 51۔ حدیث 11016۔ عقل مند آداب کے ذریعے نصیحت حاصل کرتا ہے جبکہ جانور مار کے ذریعے سے۔ نہج البلاغہ مکتوب 31۔ مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ 11 باب کسی کو ناحق زود و کوب کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد فصل نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے، ضرر یعنی نقصان۔ صفحہ ہے 725۔ ہیڈنگ 2371۔ اسلام میں نہ نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ نقصان اٹھانا۔ حدیث 11017۔ نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی سے نقصان اٹھایا جائے۔ کنز الاعمال حدیث 9498۔ 11018۔ اچھا، اوپر والی حدیث کا ایک اور ریفرنس ہے، وسائل الشیعہ جلد 17 صفحہ 342۔ 11018۔ نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی سے نقصان اٹھایا جائے۔ جو کسی کو ضرر پہنچائے گا خدا اسے ضرر میں مبتلا کرے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا خدا اسے پارا پارا کر دے گا۔ کنز الاعمال حدیث 9518۔ حدیث 11019۔ نہ تو کسی کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی سے نقصان اٹھایا جائے۔ انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی لکڑی ہمسائے کو دیوار پر رکھ سکتا ہے، لکڑی ہمسائے کی دیوار پر رکھ سکتا ہے۔ آمد و رفت کا راستہ 7 ہاتھ ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 9519۔ حدیث 11020۔ ہمسایہ اپنے جیسے ہی ہوتا ہے، نہ تو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی گناہ کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 17 صفحہ 341۔ فروع کافی جلد 5 صفحہ 292۔ 11021۔ اسلام میں نہ تو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ نقصان اٹھانا۔ اسلام مسلمان کی بھلائی میں اضافہ کرتا ہے، برائی میں اضافہ نہیں کرتا۔ وسائل الشیعہ جلد 17 صفحہ 376۔ 11022۔ سمرہ بن جندب کے پھلدار کھجور کا درخت ایک انصاری کی دیوار میں تھا اور اس انصاری کا گھر باغ کے دروازے پر تھا۔ سمرہ بن جندب اس گھر سے گزر کر کھجور تک جاتا اور گھر کے مالک سے اجازت نہیں لیتا۔ انصاری نے اس سے کہا جب آیا کرو تو اجازت لے لیا کرو، مگر اس نے اس کی بات نہ مانی۔ جب وہ اپنے انکار پر قائم رہا تو انصاری نے اس بات کی شکایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کی۔
حضور پاک نے سمرہ کو بلا بھیجا اور اس سے انصاری کی شکایت کا تذکرہ کیا، فرمایا اگر تم گھر میں جاتے ہی ہو تو اجازت لے لیا کرو۔ لیکن سمرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی نہ مانی۔ جب اس نے انکار کر دیا تو آپ نے وہ درخت بیچنے کو کہا، منہ مانگی قیمت دینے کا اظہار فرمایا، لیکن اس نے درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا اس درخت کے علاوہ بہشت میں تجھے کھجور کا درخت ملے گا، مگر وہ اس پر بھی آمادہ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر آن حضرت نے انصاری سے کہا جاؤ اور درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور اس سمرہ کی طرف ڈال دو، کیونکہ اسلام میں نہ تو کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور نہ ہی کسی سے نقصان اٹھایا جا سکتا ہے۔ فروع کافی جلد 5 صفحہ 292۔ ایک اور روایت کے مطابق آن حضرت نے سمرہ سے فرمایا اس درخت کو اس انصاری کے لیے رہنے دو اور اس کے بدلے فلاں مقام پر تمہارے لیے کھجور کا پھلدار درخت ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا 2 درخت ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے 3، 4 یہاں تک کہ 10 درختوں کی پیشکش فرمائی۔ اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر 10 درخت تمہارے لیے ہیں۔ وہ پھر بھی نہ مانا۔ آپ نے فرمایا اسے اس شخص کے لیے ہی رہنے دو اور اس کے بدلے تمہارے لیے جنت میں کھجور کا درخت ہے۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر حضور گرامی نے اس سے فرمایا تم بڑے موذی آدمی ہو۔ مومن نہ تو کسی کو ضرر پہنچاتا ہے اور نہ ہی ضرر برداشت کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس درخت کے اکھاڑ دینے کا حکم دیا اور اسے اکھاڑ کر سمرہ کی طرف پھینک دیا۔ حضور پاک نے سمرہ سے فرمایا اسے لے جاؤ اور جہاں جی چاہے گاڑ دو۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 294، حدیث نمبر 5۔ روایت میں ہے اس کے بعد حدیث 11023، روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پہاڑ سے پانی کی ندی نکالی جس سے ایک ندی دوسری ندی کو پانی کو بہا لے گئی۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دونوں مالک باری باری ایک رات کنویں کے پانی کی مقدار آپس میں تقسیم کر لیں۔ اس دوران یہ دیکھا جائے گا کہ اس ندی نے دوسری ندی کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے دوسری کو نقصان پہنچایا ہوگا اسے بند کر دیا جائے گا۔ فروع کافی جلد 5 صفحہ 294۔ حدیث 11024، زمینوں اور مکانوں کے مختلف شریکوں کے درمیان شفاعہ جو فیصلہ فرمایا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اسلام میں نہ تو کسی کو ضرر پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے ضرر اٹھایا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جب شریکوں کو ملکیت کے درمیان حد بندی اور حد براری ہو جائے تو پھر شفاعہ نہیں ہوتا۔ وسائل الشیعہ جلد 17 صفحہ 319۔ قول مؤلف ملاحظہ وسائل الشیعہ جلد 17 صفحہ 315، کتاب شفاعہ شین فے عین ہے۔ فصل نمبر 4 اضطرار، ہیڈنگ 2372، اضطرار مجبوری۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت 173، پس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو کوئی حرام چیز کھا لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ قول مؤلف مزید آیات کے لیے ملاحظہ سورہ مائدہ آیت 3، سورہ انعام آیت 145، سورہ نحل آیت 115، سورہ انعام آیت 119۔ حدیث 11025، جس چیز کے استعمال کے لیے بندہ مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے حلال اور مباح فرما دیتا ہے۔ بہار 75 صفحہ 413، سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے۔ 11026، ہر وہ چیز جس کے لیے فرزند آدم مجبور ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ حلال فرما دیتا ہے۔ بہار 26، بہار 62 صفحہ 82۔ حدیث 11027، جو شخص مردار خون یا خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائے پھر اسے نہ کھائے اور مر جائے تو وہ کافر ہوگا۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 155۔ حدیث 11028، مردار خون اور سور کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے بندوں پر اس لیے حرام نہیں کیں نہ ہی ان کے علاوہ اور چیزیں حلال کیں وہ حرام سے منہ موڑے رہیں یا حلال میں رغبت نہ کریں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا تو اسے علم تھا کہ کن کن چیزوں کے ساتھ انسان کے جسم کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کی بحالی قائم رہتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو بندوں کے لیے حلال اور مباح قرار دیا اور جن چیزوں سے انہیں نقصان پہنچتا ہے ان سے انہیں روک دیا۔ البتہ مجبور شخص کے لیے ان چیزوں کو صرف اس کی مجبوری کے وقت تک حلال قرار دیا، ان کے علاوہ کوئی حلال چیز اس کے جسم کو برقرار و بحال رکھنے کے لیے نہ ملے، اور یہ بھی بقدر ضرورت حلال کیا اور اس سے زیادہ نہیں۔ بہار جلد 62 صفحہ 82۔ حدیث 11029، ایک عورت حضرت عمر کے پاس آ کر کہنے لگی امیر المومنین میں نے زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی حد جاری کریں۔ پس انہوں نے اس پر رجم یعنی سنگساری کی حد جاری کرنے کا حکم صادر کیا۔
اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اس سے پوچھے کہ اس نے گناہ کیسے کیا. چنانچہ انہوں نے کہا اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں ایک جنگل بیابان میں تھی کہ مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا. میں نے دور ایک خیمہ دیکھا, وہاں پہنچی تو اس میں ایک بدو کو دیکھا. میں نے اس سے پانی مانگا, اس نے اپنی حاجت پورا کرنے کے بدلے پانی دینا قبول کیا. میں نے اس کی بات نہ مانی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. پھر پیاس نے مجھ پر مزید غلبہ کیا جس سے میری آنکھیں اندر کو دھس گئیں اور زبان خشک ہو گئی. چنانچہ پیاس اپنی آخری حد تک پہنچ گئی. بس میں دوبارہ اس کے پاس گئی اور اس نے مجھے پانی دیا اور مجھ سے جرم کا ارتکاب کیا. یہ سن کر حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا اس قسم کے مجبور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا, زیادتی کرنے والا نہ ہو, اگر حرام کا ارتکاب کر لے تو اس پہ گناہ نہیں. سورہ بقرہ 174. چنانچہ یہ عورت نہ تو سرکش ہے اور نہ ہی زیادتی کرنے والی ہے, لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ملا یحذر الفقی. اس کے بعد صفحہ نمبر 732 پہ فصل نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے. مستضعف, ہیڈنگ 2373. مستضعف اللہ کے بہترین بندے ہیں. اور حاشیے میں کہ مستضعف سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں تو کمزور نہ ہوں لیکن بعض سیاسی, سماجی, اقتصادی وجوہ کی بنا پر متکبرین انہیں کمزور کر دیں. مترجم. حدیث 11030. کیا میں تمہیں بہشت کے بادشاہوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہرگز, اور ہر کمزور اور مستضعف شخص. کنز الاعمال حدیث 5943 اور 5945. حدیث 11031. کیا تمہیں اللہ کے بدترین بندوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون ہیں؟ بدخلق اور متکبر لوگ. کیا تمہیں اللہ کے بہترین بندوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ کون ہے؟ کمزور اور مستضعف لوگ. کنز الاعمال حدیث 5944. 11032. انبیاء علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں وہ دنیا میں کمزور و بے بس تھے جنہیں اللہ نے بھوک سے آزمایا, تعب و مشقت میں مبتلا کیا, خوف و خطر کے موقع پر انہیں تہو بالا کیا. لہٰذا خدا کی خوشنودی اور ناخوشنودی کا معیار اولاد اور مال کو قرار نہ دو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ اور دولت اور اقتدار سے بھی کس کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں سرگرم ہیں, مگر حقیقت حال کو یہ لوگ سمجھتے نہیں. اس طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا جو بجائے خود گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے اپنے ان دوستوں کے ذریعے جو مستضعف, عاجز و بے بس ہیں. نہج البلاغہ خطبہ 192. شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 151. حدیث 11033. انبیاء کی شان میں فرماتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دینے والے ظاہری حالات میں کمزور اور ناتواں قرار دیتا ہے. انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے. نہج البلاغہ خطبہ 192. حدیث 11034. ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا, یوں تو وہ کمزور و مستضعف تھا مگر جہاد کے موقع پر تو بیشتہ کا شیر اور وادی کا اژدہا ہوتا تھا. نہج البلاغہ حکمت 289. اگلی ہیڈنگ ہے 2374. کمزور اور ناتواں کی وجہ سے روزی اور امداد ملتی ہے. حدیث 11035. کمزور اور ناتواں افراد کو تلاش میں میری مدد کرو کیونکہ تمہیں کمزور و ناتواں لوگوں کی وجہ سے روزی اور امداد حاصل ہوتی ہے. کنز الاعمال حدیث 6019 6048 اور 10883. حدیث 11036. اے ابن ام سعد, تیری ماں تیری سوگ میں بیٹھے, کیا تمہیں کمزور و ناتواں افراد کی وجہ سے کے علاوہ تمہاری روزی ملتی ہے یا تمہاری نصرت کی جاتی؟ کنز الاعمال 6051 11037. تمہاری نصرت تمہیں عاجز و ناتواں افراد کی وجہ سے کی جاتی ہے. کنز الاعمال 6049 10338. اللہ تعالیٰ اس امت کی امداد ان کے کمزور لوگوں کی دعاؤں, نماز و خلوص کی وجہ سے کرتا ہے. در منصور جلد 1 صفحہ 237 11039. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے ذریعے فتح و نصرت کی دعا کیا کرتے تھے. کنز الاعمال 18023. قول مؤلف ملاحظہ خود پسندی باب خود پسندی ہلاکت ہے.
ہیڈنگ 2375 مستضعفین کی حکومت، قرآن مجید سورہ قصص آیت 5۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں اور انہی کو اس زمین کا وارث بنائیں۔ حدیث 11040، یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی، جس طرح کاٹنے والی اور اونٹنی کا بچہ اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 209۔ حدیث 11041، اللہ تعالیٰ کے اس قول ونرید یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد آل محمد علیہ السلام کی ہیں، جن کے مہدی کو اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کے بعد بھیجے گا، وہی ان کو غلبہ دلائیں گے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 110۔ 11042، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی اور امام حسن حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر رو دیے، فرمایا تم لوگ میرے بعد مستضعف ہوگے۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 110۔ قول مؤلف ملاحظہ و بہار جلد 24 صفحہ 167، باب 49، اہل بیت علیہ السلام مستضعفین ہیں اور ان سے خدا نے نصرت کا وعدہ فرمایا۔ ہیڈنگ 2376 مستضعف فکر، قرآن مجید سورہ نساء 98 اور 99 میں ہے، مگر وہ مستضعف مرد اور عورتیں اور بچے جو اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ان کو اپنی رہائی کی کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ درگزر فرمائے، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ حدیث 11043، اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی مگر وہ مستضعف مرد، عورتیں اور بچے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ تو کفر کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ کفر اختیار کر لیں، اور نہ ہی ایمان کی راستے کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ مومن بن جائیں۔ نیز وہ زن و مرد بھی جن کی عقلیں بچوں کی عقلوں جیسی ہوتی ہیں اور مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ بہار 72 صفحہ 159 اور 157، کافی جلد 2 صفحہ 404، حدیث اول دوم اور سوم۔ حدیث 11044، مستضعفین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ کفر کا حیلہ ہوتا ہے، نہ کہ کافر ہو جائیں، اور نہ ہدایت کا کوئی راستہ پاتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ایسے لوگ نہ تو کافر کہلائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی مومنین۔ معنی الاخبار صفحہ نمبر 195۔ حدیث 11045، مستضعف وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی کوئی ایک صورت بھی اچھی طرح نہ پڑھ سکتے ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے لیے خلق نہیں فرمایا کہ وہ ایک صورت کو بھی اچھی طرح یاد نہ کر سکیں۔ بہار 72 صفحہ 160۔ 11046، مستضعفین کی کئی قسمیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا اہل قبلہ میں سے ناصبی کو چھوڑ کر باقی سب مستضعف ہیں۔ بہار 72 صفحہ 159۔ ہیڈنگ 2377، ایسے لوگ مستضعف نہیں ہیں۔ حدیث 11047، جو اسلام اور کفر کے اختلاف کو معلوم کر لیتا ہے وہ مستضعف نہیں ہوتا۔ بہار 72 صفحہ 162۔ 11048، جو لوگوں کے اختلاف کو سمجھ لیتا ہے وہ مستضعف نہیں ہوتا۔ بہار 72 صفحہ 162، کافی 2 صفحہ 405، حدیث 7 اور صفحہ 406، حدیث 10۔ 11049، جس تک حجت الہیہ کی خبر پہنچے، جس کو اس کے کان سن لیں اور دل محفوظ کرے، تو اسے مستضعفین میں داخل نہیں سمجھا جا سکتا۔ نہج البلاغہ خطبہ 189۔ حدیث 11050، ضعیف اور کمزور وہ ہے جس تک حجت الہیہ کی خبر نہ پہنچے اور لوگوں کے اختلاف کو نہ سمجھتا ہو، جب اختلاف کو سمجھ لے تو توضیف نہیں۔ بہار جلد 78 صفحہ 332، حدیث 11051، سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مستضعفین کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، نمبر 1، پردے پہ بیٹھی بھولی بھالی خواتین جن سے ان کا خادم کہے کہ نماز پڑھو تو وہ صرف وہی کچھ پڑھیں جو آپ بتائیں۔ نمبر 2، وہ خادم جو کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جو تم اسے بتاؤ۔ نمبر 3، بوڑھا کھوسٹ۔ نمبر 4، کمسن بچہ۔ یہ لوگ مستضعف ہیں۔ رہا وہ شخص جس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، باتوں میں بہت جھگڑالو ہو،
خرید و فروخت کرنے والا ہو ایسا کہ تم اسے کوئی کبھی نقصان نہ دے سکو، ایسے شخص کے بارے میں اگر کہو کہ وہ بھی مستضعف ہے، ایسا بالکل نہیں، نہ وہ مستضعف ہے اور نہ ہی اس میں کوئی شرافت ہے۔ بہار 72 صفحہ 162۔ اس کے بعد فصل نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے، ضلالت، اور اس کی ریڈنگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر ہوگا 740۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔